لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اسی کی توفیقوں سے آج انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 27 کا آغاز کریں گے. پارہ کے ساتھ اور 27ویں پارے تک آنے سے پہلے جتنے بھی اعمال کا تذکرہ کیا جا چکا، جتنے بھی امانیات کا تذکرہ کیا جا چکا، ایسا موتی ہے جس کے اندر صرف موتی نہیں ہے، ان موتیوں کے اندر محلات بھی ہیں، اور ان محلاتوں کے مختلف رنگ بھی ہیں، مختلف انداز بھی ہیں، جس کی سمجھ، جس کے فہم کے لیے ساری زندگی بھی کم ہے. اگر ہم ساری زندگی اس قرآن کو سیکھنے میں لگا دیں اور پھر بھی یہ کہیں کہ ہم نے ایک آیت کو سمجھ لیا ہے، تو کم از کم میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ایک آیت کو بھی سیکھ پائی ہوں مکمل طور پہ، کیونکہ ہر آیت کو ہر دفعہ جب دیکھا جاتا ہے تو ایک نیا انداز، ایک نیا اینگل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر آیت سے ہی اخذ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر امام ابن تیمیہ کے قرآن کو دیکھا جائے تو ان کے شاگرد تھے امام ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے تھے کہ مجھ سے استاد گرامی نے یعنی امام ابن تیمیہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں بسا اوقات ایک آیت کے لیے 100 کے قریب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر اللہ سے صحیح فہم کا سوال کرتا ہوں اور کہتا ہوں اے آدم اور ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھلا دے. کین یو امیجن بیٹا، جب ہم نے دنیا کی تعلیمات کی اسائنمنٹس بنانی ہوں اور جب ہمارے پیپر سر پہ ہوں تو ہم کتنی بکس کو، کتنے ان چیزوں کو کھنگالتے ہیں کہ کوئی کوسچن میرا ایسا میں کر لوں جو پیپر میں آ جائے، اور کتنے زیادہ ماڈل پیپرز اور ٹیکسٹ پیپرز اور نہ جانے کیا کیا یوز کرتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ ایک آیت کو سکھانے کے لیے 100 تفاسیر کا مطالعہ کر کے پھر بھی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو سکھا دے. پھر ایک اور شاگرد ابن الوردی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رمضان ابن تیمیہ کے پیچھے تراویح پڑھی، آپ کی تلاوت میں ایسا خشوع اور نماز میں ایسی اثر پذیری تھی کہ دل لے ڈوبتی تھی. قرآن کی حلاوت زبان کو بھی میٹھا کر دیتی ہے، قرآن کی محبت زبان کو بھی شیریں بنا دیتی ہے. جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بذات خود میٹھی ہوتی ہیں. شکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکر میٹھی ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی اور انگریڈینٹ شامل نہ بھی کیا جائے تو یہ ہے ہی میٹھی. تو قرآن کیا ہے؟ یہ میٹھا ہے اور یہ زبان کو بھی شیریں بنا دیتا ہے.
ان کی شاگردیاں کہتی ہے کہ اتنا خشوع و خضوع ان کی تلاوت میں ہوتا تھا کہ دل لے ڈوبتی تھی، اور کہتی تھی کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ نے سورہ نو کی تفسیر میں سال سے زیادہ عرصہ لگایا، اور ایسا سمندر تھا یہ جسے کوئی چیز گدلا نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اس کے باوجود ابن تیمیہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے، میں شرمسار ہوں کہ میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ قرآن مجید پر تدبر کی بجائے دیگر علوم پر صرف کر دیا، میں شرمسار ہوں۔ آج قرآن کو کھولتے ہوئے مجھے بھی بہت شرم آتی کہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں میں بار بار قرآن کو تھما دیتا ہے، اگرچہ ہمارے پاس ایک عمل بھی اخلاص والا نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں بار بار مواقع دیتا ہے سیکھنے کے۔ 1-1.5 گھنٹے کی کلاس میں ہم تھک جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے ہو گئی، لیکن اگر یہی ہمیں ڈاکٹریٹ بننے کے لیے نہ پڑے تو ساری رات بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اور اس وقت بھی اگر ماں یہ کہے گی کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، تو ہمارا کیا جواب ہوگا کہ ماں نہیں، صبح پیپر ہے، ابھی بہت کچھ یاد کرنا ہے، بہت باقی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات، اللہ کرے کہ آج کی کوئی بھی رات ہو شب قدر کی، اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے والا بنا دے۔ آج بھی طاق رات ہے، ان طاق راتوں میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے قرآن پہ تدبر کرنے کی، قرآن پہ غور و فکر کرنے کی، کیونکہ اس کی جستجو جہاد ہے۔ جو اس پہ محنت کرتا ہے، آیات کو کھنگالتا ہے، فہم حاصل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو جہاد کر رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں رمضان کی طاق راتوں میں دے رہا ہے، الحمدللہ۔ پارہ نمبر 27، پارہ نمبر 27 میں اہم نکات قوم لوط کا تذکرہ اس میں کیا گیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا۔ ان قوموں کے تذکرے کیوں کیے گئے؟ کیا صرف کہانیاں، سٹوریاں جسم کی طرح امپریسو کہانی کوئی ہو؟ اصل میں یہ جو امپریسو کہانی ہے نا، یہ تقویٰ کے تاروں کو ہلا دیتی ہے، یہ دل کے تار ہلا دیتی ہے کہ ان کے کون کون سے اعمال تھے جن کی بنا پہ ان پہ عذاب آ گیا۔ پھر کہا گیا کہ اللہ کی عبادت، اس کی رضا کے کاموں کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ دوڑیے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ نصیحت کا تذکرہ کیا گیا کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے، مومن کو جب بھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن کیا ہم قبول کر، جب ہم سے کوئی ہمارے عیب کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، تو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے نا، نہیں اچھا لگتا کہ کوئی آپ کو یہ کہتے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، بندہ پانی ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اگر اس کی خامی اس کو دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، تو اس پہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے، اور اس کے عیب کو دکھلا کے اس کو اس عیب سے، اس گناہ سے، اس نجاست سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کبھی بھی نہیں اس پہ گلٹی فیل کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری غلطی مجھے دکھلائی تو نے، اور مجھے میری غلطی کا پھر احساس ہوا کہ میں نے اس کو درست کیا، توبہ کی،
نہ کرنے کا عہد کیا. تو کبھی کبھی اپنے ارد گرد سے پوچھا کرے. اگر وائف ہے تو اپنے ہسبینڈ سے پوچھے, اگر بہنیں ہیں تو اپنی دوسری سسٹر سے پوچھے, بھائی بہن سے پوچھے, دوست سے پوچھے. ہر رشتہ ایک دوسرے سے اتنا ایمان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے کہ ہر کوئی کیوں پوچھے, تاکہ اپنی اصلاح ہو سکے. کہ بھائی بتاؤ نا, میں نے تو اس سال پہ اس رمضان میں بڑی کوشش کی اس پہ عمل کرنے کی, کیا مجھ میں کوئی چینج آیا؟ 27 پارے ہم نے پڑھ لیے اور کچھ نہیں. جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان پارس کے اہم نکات ہیں, اگر وہی ہم سمجھ لیں, اگر بیچ کی تفسیر و فہم ابھی ہم نہیں سمجھ پائے تو اہم نکات کو سمجھ لیں, تب بھی کیا اب تک میری کسی ایک آیت پہ عمل ہو سکا, یا کہ میں نے اپنے تک چینج محسوس کیا, تبدیلی محسوس کی؟ کیونکہ رمضان کے بھی آج کتنے دن گزر چکے ہیں, 24واں دن ہے نا آج. اللہ اکبر. اور 25ویں رات ہے. تو اگر 24 دن گزر گئے رمضان کے, اگرچہ ہمارے جو نفس کا شیطان تھا وہ کھلا تھا, لیکن سرکش شیطانوں کو تو جکڑ دیا گیا تھا. تو کیا ان شیطانوں کے جکڑنے سے مجھے کوئی, میرے نفس پہ کوئی اثر ہوا, کہ مجھے فائدہ ہوا ان شیطانوں کے جکڑے جانے سے, یا میرا شیطان اب کا اب بھی کھلا ہے اور اتنا سرکش ہو چکا ہے کہ اتنے دن گزرنے پر بھی ایک معمولی سا فرق بھی نہیں پڑا؟ کیوں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے, کسی سے نہیں. کسی سے نہیں ہم کہیں گے کہ تم میں فرق کیوں نہیں پڑا, تم دورہ قرآن کر رہی تھی, تم کیوں نہیں بدلی, بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے میں کیوں نہیں بدلی. اپنے آپ سے یہ سوال. اور اس میں پھر نصیحت جو فائدہ دے گی, جب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے, اور اگر بھائی بہن کو بتا دے کہ بہنا یہ کمی تو ابھی بھی آپ کے اندر ہے, تو خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرنا ہے, اور کہنا بھائی مجھے ٹوکو, مجھے بتاؤ, اگر میں غلط کروں تو مجھے کہا کرو. یہ ہے نا ایمانی ساتھی اور سچی دوستی. کیونکہ دوست تو دوست کے ساتھ اتنا سنسیئر ہوتا ہے نا, کچھ دوست بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا دوست بھی میرے ساتھ جنت میں جائے. کیا ہمارے دوست سنسیئر ہے؟ سنسیئر دوست کون ہوتا ہے؟ کہ یہ دوستیاں تو بڑی معنی رکھتی ہیں. اگر جو بھائی ہی دوست کیوں نہ ہو, بہن ہی کیوں دوست نہ ہو, خالہ ہی کیوں نہ ہو, پھپھو کیوں نہ ہو, دادی نانی, کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے نا. تو دوستیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیسے دوست ہونے چاہیے؟ جو ہمیں نصیحت کرے تو ہمیں برا نہ لگے, جو ہماری اصلاح کرے اور اصلاح کو پکڑنے والے ہوں, اصلاح کو نظر انداز نہ کرے, یہ ہوتا ہے اچھا دوست. تو مومن کو نصیحت جو کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس پارہ کے اندر رزاقیت کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان اللہ کا هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رب کے عذاب کا تذکرہ اس پارہ میں, اور جو باتیں چلتے جائیں گے نا, اپنے دلوں کو تھام لینا چاہیے, دلوں کو تھام لینا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ مومن ڈرتا ہے نا اصل میں. اللہ کرے کہ ہمیں تعالیٰ مومن اور متقی بنا دے. سیدنا ابو درداء کا ذکر الہی سے تر رہتی ہیں, وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائے گی.
کیا ہماری زبانیں ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہیں؟ اور یہ جو طاق رات ہے جس میں امام سفیان سوری کا یہ قول ہے کہ لیلۃ القدر پہ مجھے دعا کرنا نوافل سے بھی زیادہ پسند ہے. نوافل تو کیا، وہ تو آپ نے تراوی میں عشاء کے بعد کر لیا، تو کیا کہتے سفیان سوری کہ مجھے دعا کرنا نوافل سے بھی زیادہ پسند ہے. امام ابن جوزی کہا کرتے تھے کہ گھوڑا جب ٹریک کے بالکل قریب ہوتا ہے تو وہ مقابلہ جیتنے کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کر دیتے ہیں کہ کہیں گھوڑا آپ سے زیادہ سمجھدار نہ ہو جائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے رمضان کے اختتام کے قریب کامیاب ہونے کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کر دیجیے، ساری کوششیں. اور ابن اسمین کہا کرتے تھے کہ نماز تراویح یا تہجد میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا، یعنی اپنے والدین کے لیے بخشش مانگنا، دعا کرنا. ابن اسمین کہتے تھے مجھے 10 اونٹوں کی قربانی سے زیادہ افضل ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم سمجھتے شاید والدین کو اتنا حیات رکھے زندگی میں جو دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا کرنی ہے، کیا زندگی میں ان کو خیر اور برکت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو گھڑیاں ہیں نا، اور اس میں جو پارہ نمبر 27 کے اندر بھی استغفار کا ذکر، رب کے عذاب کا ذکر، مکذبین کا ذکر، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا، نفس کی پاکیزگی کا ذکر کیا گیا، قبروں سے نکلنا، چت رحمان میں رحمان کی صفات کا ذکر کیا گیا. ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں نا، یہ رات کی آخری گھڑیوں میں شمار ہو رہا ہے نا مرحلہ. تو اس وقت یہ جو مرحلہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو تہجد کے قریب پہنچ رہا ہے، رات کی آخری گھڑیوں کے قریب جا رہا ہے، اس وقت کا استغفار کرنا بہت فائدہ دیتا ہے. جب یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے معافی کی درخواست کرنے کو کہا تھا تو انہوں نے بھی سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی. تو سحری کے وقت صرف کھانے پینے پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سا پہلے اپنے آپ کو فارغ کر کے استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. کیونکہ ہم نے اس گھوڑے کی طرح جو مقابلہ جیتنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے مقام پر پہنچنے لگتا ہے تو ہم بھی تو قریب ہی ہے نا کہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اس لیے ہم نے رمضان کے اختتام پر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، بہت کامیاب، کہ جب ہمارا رب ہمارے نام اعمال کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی. کن لوگوں سے فرشتے مسافہ کریں گے عید والے دن؟ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کریں گے جنہوں نے کوششیں، محنتیں، ریاضتیں، لگن، شوق، محنت سے رمضان گزارا اور ثواب کو پا لیا. اس سے مسافہ کریں گے، کو دعا دیں گے، تم کامیاب ہو گئے، تمہارا تم سے راضی ہو گیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تسلیم و رضا، یہ جو تسلیم سے رضا تک کا سفر ہے نا، تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ مان لینا، اور ماننے سے رضا یعنی اللہ کے بنانے کے بعد اس کی رضا کا پا لینا. یہ سفر تھوڑا لمبا تو ہے، شاید کٹھن بھی ہو،
لیکن جب ہمیں کہیں دور جانا ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل سفر کو ہم عبور کرتے ہیں نا، چاہے اس میں تھکاوٹ ہو، مشکل ہو، تھکن ہو، ہم کہتے ہیں ہمیں تو جانا ہے. اگرچہ یہ سفر تھوڑا سا اگر تسلیم سے رضا کا سفر ہمیں کٹھن لگتا ہے نا، کیونکہ ہم عمل والے نہیں ہیں، تو اس کٹھن سفر کو ہم نے عبور تو کرنا ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. جب تک اس سے کچھ سیکھیں گے نہیں، تسلیم سے اپنے رب کو نہیں منائیں گے تو رضا کیسے پائیں گے؟ جب بچے اپنے والدین کو نہیں منا پاتے نا تو دکھی رہتے ہیں، وہ بچے سکھ نہیں پاتے ہیں. جن کے بچے ان کی والدین سے دور ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اور جب بچے اپنے والدین کو منا لیتے ہیں تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی تو مخلوق ہے نا اپنے رب کی، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، پھر وہ راضی ہو جائے گا اور پھر وہ رضا کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا. بہت بڑا گفٹ. بچوں کو جب کسی نیک کام کے لیے ابھارا جاتا ہے نا، جب اس کو کہا جائے کہ اچھا یہ کام کرو گے تو یہ گفٹ دوں گا، تو اس گفٹ کے لالچ میں کام کر لیتا ہے. اور پھر کام کرتے سب سے پہلا سوال ماما میرا گفٹ. تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو ایک گفٹ نہیں ملے گا، بہت سارے گفٹ ملیں گے. لیکن ایک گفٹ جب جنتیوں کو دیا جائے گا اللہ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ بلائیں گے کہ جنتیوں آؤ میں تجھے ایک اور انعام دینا چاہتا ہوں، تو کہیں گے یار اب ابھی کیا کوئی انعام باقی ہے؟ اتنا کچھ تو نے دے دی. والدین جب کہ عید کے کپڑے لے ساری چیزیں اٹھا لائے تو کچھ بچے جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، ماما اتنا کچھ کیا کرنا تھا، اتنا ہی کافی تھا نا. تو ماں کا کہتی یہ مجھے اچھا لگا کہ میرے بچے پہنے. تو جب ہم اپنے رب کو منا لیں گے تو کہے گا نہیں ایک گفٹ ابھی اور باقی ہے، اور وہ گفٹ رضا کا ہے. آج سے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو لوگوں سے کبھی خفا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں. تو آج کی رات ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس بہت تھوڑے دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں. تھوڑی اسائنمنٹ نہیں کریں گے تو کیا، تھوڑے دن اپنی نیند کو رب کے لیے قربان نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے بنائیں گے؟ نیند کی قربانی ویسے بھی تو جاگتے ہیں نا، تو کیا اگر جاگ لیں گے تو. پارہ نمبر 27 پارہ نمبر 26 میں تو سب زاریات کو دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اور یہ جو آیت ہے آیت 24 اس میں کہا گیا تھا حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تیرے پاس ابراہیم کے مہمانوں میں سے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ یہ جو آیت ہے نا اس میں مہمان نوازی کی فضیلت بتائی گئی ہے. مہمان مدارت کرنا، خاطر مدارت کرنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات باہر نکلے، آپ نے ابو بکر اور عمر کو بھی باہر دیکھا. پوچھا اس وقت اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلے. بھوک اتنی لگی ہے، اور جب اب دیکھیے جب بھوک لگی ہو تو سوکھی روٹی بھی کتنی بڑی نعمت لگتی ہے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے
इसने तुम्हें निकाला है। इस रमजान हमने कितना खाया, कितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेबल पे नेमतें थी, अल्हम्दुलिल्लाह, कितने जायके थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और लुकमे और लुकमे के खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो रोजे के बराबर उसको अजर मिलता है, रोजादार के बराबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, क्या कह रहे हैं, अल्लाह की कसम मुझे भी जो है ना भूख ने सताया और मैं भूख की वजह से निकला हूं। तो कहने लगी कि चलो आओ मेरे साथ चले। अल्लाह कौन कहता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरे साथ चलो। हम एक अंसारी के यहाँ जाते हैं। वो अंसारी घर में नहीं थे तो उनकी बीवी ने आपको देखा तो कहने लगी खुशामदीद मरहबा। आपने फरमाया फलां शख्स कहाँ है। इस औरत ने कहा कि वो हमारे लिए मीठा पानी लेने के लिए गए हैं। इतने में वो अंसारी भी आ गए। उन्होंने अल्लाह के रसूल और आपके दोनों साथियों को देखा तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आज किसी के इतने इज्जत वाले मेहमान नहीं आए जैसे मेरे मेरे यहाँ आप आए हैं। कहते हैं वो जल्दी से गए, खजूर का खोशा लेकर आए जिसमें सूखी खजूरें भी थी, ताजा खजूरें भी थी, खुदरी खजूरें भी थी। उन्होंने कहा इसमें से खाइए। जब उन्होंने खाया तो आपने कहा अल्लाह के रसूल आप बैठिए, मैं आपके लिए क्या करूं, मेहमान नवाजी कर रहे थे ना। तो कहते हैं कि मैं आपके लिए खाने का अरेंज करता हूँ। बीवी के पास जाते हैं, बीवी से कहते हैं बकरी को ज़िबा करो फौरन। तो बीवी क्या कहती है, अल्लाह के बंदे बकरी तो दूध देती है, दूध बच्चे पीते हैं, तो अगर हमने बकरी को ज़िबा कर दिया तो बच्चे दूध कहां से पिएंगे। कहने लगे ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, तुम्हें नहीं पता कि हमारे घर में कौन आया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और उनको भूख लगी है और उनके साथियों को भी भूख लगी है। उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और जब बकरी ज़िबा की तो खजूरें भी खाई, पानी भी पिया, बकरी का ज़िबा करके उसका खाना भी उन्होंने तैयार करके। तो अल्लाह के रसूल ने कहा उमर, अबू बकर, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुमसे क़यामत के दिन इस नेमत के बारे में सवाल होगा। तुम घरों से भूखे निकले थे, यहाँ तक कि तुम्हें अल्लाह ने ये नेमत दे दी। पानी की नेमत के बारे में भी सवाल होगा क़यामत के दिन। कितना जाया करते हैं, घंटों घंटों नहाते हैं, शावर के नीचे खड़े रहते हैं, कदर नहीं है ना हमें। फिर अर्सरात करते कि एक दिन अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा कि मैंने रसूलुल्लाह की आवाज सुनी है जो कमजोर थी, मैं इस आवाज में भूख महसूस करता हूँ, तुम्हारे पास कुछ है। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने जो की रोटियां निकाली, फिर अपनी ओढ़नी निकाली, उसमें रोटियों को लपेट कर मेरे हाथ में थमा दिया और मैं ओढ़नी का दूसरा हिस्सा अपने उसको क्या किया कि जिस्म पर बांधा और अल्लाह के रसूल के पास मैंने भेज दिया। यानी मैं उसको लपेट के जिस्म के साथ लगा के ले गया। तो कहते मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह के रसूल मस्जिद में तशरीफ रखते हैं, आपके पास लोग बैठे हैं, मैं वहां होश होकर खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा तुमको अबू तलहा ने भेजा? मैंने कहा जी हाँ। आपने फरमाया कुछ खाना देकर? मैंने कहा जी हाँ। ये सुनते ही आपने लोगों से फरमाया चलो उठो। आप रवाना हुए, मैं आपके आगे आगे चलकर तलहा के पास पहुंचा। रसूलुल्लाह को ला रहे हैं और हमारे पास इतना खाना नहीं है जो मुझे खिला सके। तो उम्मे सलेम पता क्या कहने लगी अबू तलहा से,
اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اتنی باوقار عورت تھی, اتنی سمجھدار. یہ نہیں کہا اللہ اب کیا کرے, استغفر اللہ اب کیا ہوگا. یہ نہیں کہا اللہ اس کے رسول کو بہتر پتا ہے, جو وہ کر رہا بہتر کر رہا ہے. کہتے پھر ابو طلحہ لے اور ان کا استقبال کیا. پھر وہ دونوں سائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کھانا ہے وہ لے آؤ. ام سلیم وہ تھوڑی سی روٹیاں لے کر آئی. آپ نے فرمایا ان کے ٹکڑے کر دو. ام سلیم نے اس کے ٹکڑے کر دیے. پھر نچوڑ کر یعنی تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر اور کنکر پھینکیں. اصل میں یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پیچھے مہمان نوازی کی ہم نے بات کی کہ مہمان نوازی کتنی اہم ہے, اور اللہ کے رسول نے کیسے اپنے صحابہ کو بھی یہ شرف دیتے تھے کہ وہ مہمان نوازی کریں. تو اللہ کے رسول جو اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تھے, ان کے پاس جو مہمان آئے تھے وہ فرشتے آئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی مہمان نوازی کے لیے کیا کیا, کھانا رکھ دیا. فرشتے تو انسانی شکل میں آئے تھے. سب سے پہلے تو جب فرشتے آتے ہیں تو انہوں نے آ کے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے میں نے آپ لوگ کو پہچانا نہیں, آپ کون لوگ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی بتائے بغیر ان کے لیے میزبانی کا انتظام کیا, اور ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے, مہمانوں کے قریب کر دیا. لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. تو ان سے پوچھا آپ کھاتے کیوں نہیں ہو. یعنی اتنے مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام کے, جیسے کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں کے اشاروں سے کہہ دیتے ہیں کہ جو بیٹا کھانا جلدی. تو ابھی وہ بیٹھے ہی ہیں کہ کھانا بھی آ گیا. اب کہہ رہے کیوں نہیں کھا رہے, آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو. تو پھر انہیں پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں. پھر انہیں اپنی حقیقت کی اطلاع دی کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں جو بڑے علم اور فضل والا ہوگا. اگرچہ ان کی جو بیوی سارا تھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی. اور انہوں نے کہا اچھا. اب جب یہ خوشخبری دی تو اس کے بعد جو پارہ نمبر 27 میں ہے کہ ابراہیم کو شاید یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ تو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں. تو کہنے لگے ہمارا ایک اور بھی مقصد ہے آنے کا آپ کے پاس. پوچھا گیا کیا مقصد ہے, تو کہا ہم ایک مجرم قوم کے پاس آئے ہیں. اللہ اکبر. تو ابراہیم کے لئے مجرم قوم, اور ان کو پتا تھا کہ ان کی قوم مجرم ہے. کیا جرم انہوں نے کیا تھا. تو کہنے لگے کہ جو مجرم قوم تھی اس کا نام تھا قوم لوط. ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام, یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں ذکر قوم لوط کے بارے میں, جس کے بارے میں بھی ہم نے جانا کہ جس کے تعارف میں یہ تھا کہ یہ مجرم قوم, اور مجرم قوم کا کسی کے لیے کہہ دینا یہ کتنی اس کی تذلیل اور حقارت کی بات ہے اس کے لیے. اور قیامت تک کے لیے جو بھی اس کو پڑھ لے گا اس قرآن کو, اس قوم کو مجرم ہی کہے گا. اور مجرم قوم کا یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ کیا تھی, اس کا جرم کیا تھا. یہ قوم اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی. یہ لواطت کی بانی اور موت تھی. یہ مسافروں سے لواطت کر کے, یعنی لواطت کس کو کہتے ہیں, مرد کا مرد کے ساتھ جنسی فعل کرنا. تو یہ قوم کیا کرتی تھی, مجرم قوم لواطت کرتی تھی. کس سے, مسافروں سے. اور اس کے بعد ان کے مال اسباب چھین کر اپنی بستی سے چلی جاتی تھی. اور کیا کرتی تھی, اور جرم کیا تھا, آخرت اور رسولوں کی منکر تھی. اور اپنی نبی کو اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دیتی, کفر اور شرک کرتی, فسق و فجور کرتی. اور ان کو بھی مجرم قوم کہہ دیا گیا. اور یہ اتنا بڑا جرم تھا جنسی فعل کرنا, جس کے بارے میں کہتے کہ جرم ہے, یہ مجرم ہے. کبھی جب مجرموں کو لے جایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے نا.
کبھی کبھار ان کو بالوں سے کسیٹ کے، کبھی ان کو مار کے، کبھی ان کو ہتھکڑیاں لگا کے. تو یہ جو مجرم کون تھی، اس نے تو ابتدا کی تھی جرم کی، آغاز کیا تھا. ان کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ جو جنسی خواہش جس کی تکمیل اللہ نے عورت کے لیے رکھی ہے، اور جو جائز رشتے کے لیے رکھی ہے، مرد اور عورت جو میاں اور بیوی ہیں، اس کے علاوہ کسی رشتے کے لیے جائز نہیں ہے، انہوں نے اس کام کا آغاز کر دیا. اور انہوں نے تو اتنا بڑا جرم کیا کہ انہوں نے اللہ اکبر عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی خواہش پوری کرنا شروع کر دی. ان کے ساتھ ہوا کیا؟ سلمان گرانا تھا، وہ سیدنا لوط علیہ السلام کا گرانا تھا. مفسرین کہتے ہیں یہ کل 13 افراد تھے جو ان تباہ کن عذاب سے بچ، ان کی بیوی بھی تباہ ہو جانے والے شام. اور یہ بھی کہتا پوری بستی میں مسلمانوں کا سب نے ایک ہی گھر میں پناہ لی. پارس کے 7 اور 27ویں پارے تک آنے سے پہلے جتنے بھی اعمال کا تذکرہ کیا جا چکا، جتنی بھی امانیات کا تذکرہ کیا جا چکا، ایسا موتی ہے جس کے اندر صرف موتی نہیں ہے، ان موتیوں کے اندر محلات بھی ہیں، اور ان محلاتوں کے مختلف رنگ بھی ہیں، مختلف انداز بھی ہیں، جس کی سمجھ، جس کے فہم کے لیے ساری زندگی بھی کم ہے. اگر ہم ساری زندگی اس قرآن کو سیکھنے میں لگا دیں اور پھر بھی یہ کہیں کہ ہم نے ایک آیت کو سمجھ لیا ہے، تو کم از کم میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ایک آیت کو بھی سیکھ پائی ہوں مکمل طور پہ. کیونکہ ہر آیت کو ہر دفعہ جب دیکھا جاتا ہے تو ایک نیا انداز، ایک نیا اینگل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نکتہ اور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر آیت سے ہی اخذ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر امام ابن تیمیہ کے قرآن کو دیکھا جائے تو ان کے شاگرد تھے امام ابن رشید رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے تھے کہ مجھ سے استاد گرامی نے یعنی امام ابن تیمیہ نے ایک دفعہ کہا کہ میں بسا اوقات ایک آیت کے لیے 100 کے قریب تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں، پھر اللہ سے صحیح فہم کا سوال کرتا ہوں اور کہتا ہوں اے آدم اور ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھلا دے. کین یو امیجن بیٹا، جب ہم نے دنیا کی تعلیمات کی اسائنمنٹس بنانی ہوں اور جب ہمارے پیپر سر پہ ہوں تو ہم کتنی بکس کو، کتنے ان چیزوں کو کھنگالتے ہیں کہ کوئی کوسچن میرا ایسا میں کر لوں جو پیپر میں آ جائے. اور کتنے زیادہ ماڈل پیپرز اور ٹیکسٹ پیپرز اور نہ جانے کیا کیا یوز کرتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ ایک آیت کو سکھانے کے لیے 100 تفاسیر کا مطالعہ کر کے پھر بھی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو سکھا دے. پھر ایک اور شاگرد ابن الوردی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رمضان ابن تیمیہ کے پیچھے تراویح پڑھی، آپ کی تلاوت میں ایسا خشوع اور نماز میں ایسی اثر پذیری تھی کہ دل لے ڈوبتی تھی. قرآن کی حلاوت زبان کو بھی میٹھا کر دیتی ہے، قرآن کی محبت زبان کو بھی شیریں بنا دیتی ہے. جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بذات خود میٹھی ہوتی ہیں. شکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شکر میٹھی ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی اور انگریڈینٹ شامل نہ بھی کیا جائے تو یہ ہے ہی میٹھی. تو قرآن کیا ہے؟ یہ میٹھا ہے اور یہ زبان کو بھی شیریں بنا دیتا ہے. تو ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں کہ اتنا خشوع و خضوع ان کی تلاوت میں ہوتا تھا کہ دل لے ڈوبتی تھی.
اور کہتے تھے کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ نے سورہ نو کی تفسیر میں سال سے زیادہ عرصہ لگایا، اور ایسا سمندر تھا یہ جسے کوئی چیز گدلا نہیں کر سکتی تھی. مگر اس کے باوجود ابن تیمیہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے، میں شرمسار ہوں کہ میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ قرآن مجید پر تدبر کی بجائے دیگر علوم پر صرف کر دیا. میں شرمسار ہوں. آج قرآن کو کھولتے ہوئے مجھے بھی بہت شرم آ کہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں میں بار بار قرآن کو تھما دیتا ہے، اگرچہ ہمارے پاس ایک عمل بھی اخلاص والا نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں بار بار مواقع دیتا ہے سیکھنے کے. 1-1.5 گھنٹے کی کلاس میں ہم تھک جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے ہو گئی. لیکن اگر یہی ہمیں ڈاکٹریٹ بننے کے لیے نہ پڑے تو ساری ساری رات بیٹھ کے پڑھیں گے. اور اس وقت بھی اگر ماں یہ کہے گی کہ بیٹا تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، تو ہمارا کیا جواب ہوگا کہ ماں نہیں، صبح پیپر ہے، ابھی بہت کچھ یاد کرنا ہے، بہت باقی ہے. ليلۃ القدر کی رات، اللہ کرے کہ آج کی کوئی بھی رات ہو، شب قدر کی، اللہ ہمیں اس رات کی قدر کرنے والا بنا دے. آج بھی طاق رات ہے. ان طاق راتوں میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے قرآن پہ تدبر کرنے کی، قرآن پہ غور و فکر کرنے کی، کیونکہ اس کی جستجو جہاد ہے. جو اس پہ محنت کرتا ہے، آیات کو کھنگالتا ہے، فہم حاصل کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو جہاد کر رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں رمضان کی طاق راتوں میں دے رہا ہے. الحمدللہ. پارہ نمبر 27. پارہ نمبر 27 میں اہم نکات قوم لوط کا تذکرہ اس میں کیا گیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا. ان قوموں کے تذکرے کیوں کیے گئے؟ کیا صرف کہانیاں، سٹوریاں جسم کی طرح امپریسو کہانی کوئی ہو؟ اصل میں یہ جو امپریسو کہانی ہے نا، یہ تقویٰ کے تاروں کو ہلا دیتی ہے، یہ دل کے تار ہلا دیتی ہے کہ ان کے کون کون سے اعمال تھے جن کی بنا پہ ان پہ عذاب آ گیا. پھر کہا گیا کہ اللہ کی عبادت، اس کی رضا کے کاموں کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ دوڑیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. نصیحت کا تذکرہ کیا گیا کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے. مومن کو جب بھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے. لیکن کیا ہم قبول کر، جب ہم سے کوئی ہمارے عیب کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، تو کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے. اچھا نہیں لگتا نا، نہیں اچھا لگتا کہ کوئی آپ کو یہ کہتے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے. بندہ پانی ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں اٹھا سکتا. حالانکہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر اس پہ تنقید ہو رہی ہے، اگر اس کی خامی اس کو دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، تو اس پہ شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے، اور اس کے عیب کو دکھلا کے اس کو اس عیب سے، اس گناہ سے، اس نجاست سے دور کرنا چاہتا ہے. کبھی بھی نہیں اس پہ گلٹی فیل کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے کہ میری غلطی مجھے دکھلائی تو نے، اور مجھے میری غلطی کا پھر احساس ہوا، پھر میں نے اس کو درست کیا، توبہ کی، نہ کرنے کا عہد کیا. تو کبھی کبھی اپنے ارد گرد سے پوچھا کرے. اگر وائف
تو اپنے ہسبینڈ سے پوچھے، اگر بہنیں ہیں تو اپنی دوسری سسٹر سے پوچھے، بھائی بہن سے پوچھے، دوست سے پوچھے. ہر رشتہ ایک دوسرے سے اتنا ایمان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے کہ ہر کوئی کیوں پوچھے؟ تاکہ اپنی اصلاح ہو سکے. کہ بھائی بتاؤ نا، میں نے تو اس آیت پہ اس رمضان میں بڑی کوشش کی اس پہ عمل کرنے کی، کیا مجھ میں کوئی چینج آیا؟ 27 پارے ہم نے پڑھ لیے اور کچھ نہیں. جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان پارس کے اہم نکات ہیں، اگر وہی ہم سمجھ لیں، اگر بیچ کی تفاسیر و فہم ابھی ہم نہیں سمجھ پائے تو اہم نکات کو سمجھ لیں، تب بھی کیا اب تک میری کسی ایک آیت پہ عمل ہو سکا؟ یا کہ میں نے اپنے تک چینج محسوس کیا، تبدیلی محسوس کی؟ کیونکہ رمضان کے بھی آج کتنے دن گزر چکے ہیں؟ 24واں دن ہے نا آج. اللہ اکبر. اور 25ویں رات ہے. تو اگر 24 دن گزر گئے رمضان کے، اگرچہ ہمارے جو نفس کا شیطان تھا وہ کھلا تھا، لیکن سرکش شیطانوں کو تو جکڑ دیا گیا تھا. تو کیا ان شیطانوں کے جکڑنے سے مجھے کوئی، میرے نفس پہ کوئی اثر ہوا؟ کہ مجھے فائدہ ہوا ان شیطانوں کے جکڑے جانے سے، یا میرا شیطان اب بھی کھلا ہے اور اتنا سرکش ہو چکا ہے کہ اتنے دن گزرنے پر بھی ایک معمولی سا فرق بھی نہیں پڑا؟ کیوں؟ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے، کسی سے نہیں. کسی سے نہیں ہم کہیں گے کہ تم میں فرق کیوں نہیں پڑا، تم دورہ قرآن کر رہی تھی، تم کیوں نہیں بدلی؟ بلکہ ہم نے یہ کہنا ہے میں کیوں نہیں بدلی. اپنے آپ سے یہ سوال. اور اس میں ہمیں پھر نصیحت جو فائدہ دے گی، جب ہم ایک دوسرے کو نصیحت کریں گے، اور اگر بھائی بہن کو بتا دے کہ بہنا یہ کمی تو ابھی بھی آپ کے اندر ہے، تو خندہ پیشانی سے اس کو قبول کرنا ہے اور کہنا بھائی مجھے ٹوکو، مجھے بتاؤ، اگر میں غلط کروں تو مجھے کہا کرو. یہ ہے نا ایمانی ساتھی اور سچی دوستی. کیونکہ دوست تو دوست کے ساتھ اتنا سنسیئر ہوتا ہے نا. کچھ دوست بڑے سنسیئر ہوتے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں؟ تو یہی چاہتے ہیں کہ میرا دوست بھی میرے ساتھ جنت میں جائے. کیا ہمارے دوست سنسیئر ہے؟ سنسیئر دوست کون ہوتا ہے؟ کہ یہ دوستیاں تو بڑی معنی رکھتی ہیں. اگر جو بھائی ہی دوست کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں دوست نہ ہو، خالہ ہی کیوں نہ ہو، پھپھو کیوں نہ ہو، دادی نانی، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے نا. تو دوستیوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیسے دوست ہونے چاہیے؟ جو ہمیں نصیحت کرے تو ہمیں برا نہ لگے، جو ہماری اصلاح کرے اور ہم اصلاح کو پکڑنے والے ہوں، اصلاح کو نظر انداز نہ کرے. یہ ہوتا ہے اچھا دوست. تو مومن کو نصیحت جو کی جاتی ہے وہ قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. تو اس پارہ کے اندر رزاقیت کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان اللہ کا هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رب کے عذاب کا تذکرہ اس پارہ میں. اور جو ہم آگے چلتے جائیں گے نا، ہمیں اپنے دلوں کو تھام لینا چاہیے. دلوں کو تھام لینا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہی ڈرتا ہے نا. اصل میں اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مومن اور متقی بنا دے. سیدنا ابو درداء کا ذکر الہی سے تر رہتی ہیں، وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہو جائے گی. کیا ہماری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی ہے؟ اور
یہ جو طاق رات ہے جس میں امام سفیان سوری کا یہ قول ہے کہ لیلۃ القدر پہ مجھے دعا کرنا نوافل سے بھی زیادہ پسند ہے. نوافل تو کیا، وہ تو آپ نے تراویح میں عشاء کے بعد کر لیا. تو کیا کہتے سفیان سوری کہ مجھے دعا کرنا نوافل سے بھی زیادہ پسند ہے. امام ابن الجوزی کہا کرتے تھے کہ گھوڑا جب ٹریک کے بالکل قریب ہوتا ہے تو وہ مقابلہ جیتنے کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کر دیتے ہیں کہ کہیں گھوڑا آپ سے زیادہ سمجھدار نہ ہو جائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے رمضان کے اختتام کے قریب کامیاب ہونے کے لیے اپنی تمام تر کوشش صرف کر دیجیے، ساری کوششیں. اور ابن اسمین کہا کرتے تھے کہ نماز تراویح یا تہجد میں اپنے والد کے لیے دعا کرنا، یعنی اپنے والدین کے لیے بخشش مانگنا، دعا کرنا. ابن اسمین کہتے تھے مجھے 10 اونٹوں کی قربانی سے زیادہ افضل ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم سمجھتے شاید والدین کو اللہ حیات رکھے زندگی دے، جو دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا کرنی ہے. کیا زندگی میں ان کو خیر اور برکت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ جو گھڑیاں ہیں نا، اور اس میں جو پارہ نمبر 27 کے اندر بھی استغفار کا ذکر، رب کے عذاب کا ذکر، مکذبین کا ذکر، سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا، نفس کی پاکیزگی کا ذکر کیا گیا، قبروں سے نکلنا، رت رحمان میں رحمان کی صفات کا ذکر کیا گیا. ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں نا، یہ رات کی آخری گھڑیوں میں شمار ہو رہا ہے نا مرحلہ. تو اس وقت یہ جو مرحلہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو تہجد کے قریب پہنچ رہا ہے، رات کی آخری گھڑیوں کے قریب جا رہا ہے، اس وقت کا استغفار کرنا بہت فائدہ دیتا ہے. جب یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے معافی کی درخواست کرنے کو کہا تھا تو انہوں نے بھی سحر کے وقت کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی. تو سحری کے وقت صرف کھانے پینے پہ ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سا پہلے اپنے آپ کو فارغ کر کے استغفار کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے. کیونکہ ہم نے اس گھوڑے کی طرح جو مقابلہ جیتنے کی پوری کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے مقام پر پہنچنے لگتا ہے تو ہم بھی تو قریب ہی ہے نا کہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے. اس لیے ہم نے رمضان کے اختتام پر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، بہت کامیاب، کہ جب ہمارا رب ہمارے نام اعمال کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے کوششیں کی، محنتیں کی. کن لوگوں سے فرشتے مصافحہ کریں گے عید والے دن؟ کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے کریں گے جنہوں نے کوششیں، محنتیں، ریاضتیں، لگن، شوق، محنت سے رمضان گزارا اور ثواب کو پا لیا. اس سے مصافحہ کریں گے، کو دعا دیں گے، تم کامیاب ہو گئے، تمہارا تم سے راضی ہو گیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تسلیم و رضا، یہ جو تسلیم سے رضا تک کا سفر ہے نا، تسلیم کس کو کہتے ہیں؟ مان لینا، اور ماننے سے رضا یعنی اللہ کے منانے کے بعد اس کی رضا کا پا لینا. یہ سفر تھوڑا لمبا تو ہے، شاید کٹھن بھی ہو، لیکن جب ہم نے کہیں دور جانا ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل سفر کو ہم عبور کرتے ہیں نا.
چاہے اس میں تھکاوٹ ہو، مشکل ہو، تھکن ہو، ہم کہتے ہیں ہمیں تو جانا ہے. اگرچہ یہ سفر تھوڑا سا اگر تسلیم سے رضا کا سفر ہمیں کٹھن لگتا ہے نا، کیونکہ ہم عمل والے نہیں ہیں، تو اس کٹھن سفر کو ہم نے عبور تو کرنا ہے نا، کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. جب تک اس سے کچھ سیکھیں گے نہیں، تسلیم سے اپنے رب کو نہیں منائیں گے تو رضا کیسے پائیں گے؟ جب بچے اپنے والدین کو نہیں منا پاتے نا تو دکھی رہتے ہیں، وہ بچے سکھ نہیں پاتے ہیں. جن کے بچے ان کی والدین سے دور ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں، اور جب بچے اپنے والدین کو منا لیتے ہیں تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی تو مخلوق ہے نا اپنے رب کی، ہمیں اپنے رب کو منانا ہے، پھر وہ راضی ہو جائے گا اور پھر وہ رضا کے بدلے میں جنت عطا کر دے گا. بہت بڑا گفٹ. بچوں کو جب کسی نیک کام کے لیے ابھارا جاتا ہے نا، جب اس کو کہا جائے کہ اچھا یہ کام کرو گے تو یہ گفٹ دوں گا، تو اس گفٹ کے لالچ میں کام کر لیتا ہے. اور پھر کام کرتے سب سے پہلا سوال ماما میرا گفٹ. تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو ایک گفٹ نہیں ملے گا، بہت سارے گفٹ ملیں گے. لیکن ایک گفٹ جب جنتیوں کو دیا جائے گا اللہ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ بلائیں گے کہ جنتیوں آؤ میں تجھے ایک اور انعام دینا چاہتا ہوں، تو کہیں گے یار اب ابھی کیا کوئی انعام باقی ہے؟ اتنا کچھ تو نے دے دی. والدین جب کہ عید کے کپڑے لے ساری چیزیں اٹھا لائے تو کچھ بچے جو والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، ماما اتنا کچھ کیا کرنا تھا، اتنا ہی کافی تھا نا. تو ماں کیا کہتی، یہ مجھے اچھا لگا میرے بچے پہنے. جب ہم اپنے رب کو منا لیں گے تو کہے گا نہیں ایک گفٹ ابھی اور باقی ہے، اور وہ گفٹ رضا کا ہے. آج سے میں تجھ سے راضی ہو گیا تو لوگوں سے کبھی خفا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں. تو آج کی رات ہم اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس بہت تھوڑے دن ہیں، بہت تھوڑے دن ہیں. تھوڑا اسائنمنٹ نہیں کریں گے تو کیا، تھوڑے دن اپنی نیند کو رب کے لیے قربان نہیں کریں گے تو رب کو کیسے منائیں گے؟ نیند کی قربانی ویسے بھی تو جاگتے ہیں نا، تو کیا اگر جاگ لیں گے تو. پارہ نمبر 27. پارہ نمبر 26 میں قصۃ زاریات کو دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اور یہ جو آیت ہے آیت 24، اس میں کہا گیا تھا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تیرے پاس ابراہیم کے مہمانوں میں سے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ یہ جو آیت ہے نا اس میں مہمان نوازی کی فضیلت بتائی گئی ہے. مہمان مدارت کرنا، خاطر مدارت کرنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات باہر نکلے. آپ نے ابو بکر اور عمر کو بھی باہر دیکھا. پوچھا اس وقت اپنے گھروں سے کیوں نکلے ہو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے نکلے. بھوک اتنی لگی ہے، اور جب اب دیکھیے جب بھوک لگی ہو تو سوکھی روٹی بھی کتنی بڑی نعمت لگتی ہے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے، اس نے تمہیں نکالا ہے. اس رمضان ہم نے کتنا کھایا،
کتنی الحمدللہ ہمارے ٹیبل پہ نعمتیں تھی، الحمدللہ کتنے ذائقے تھے الحمدللہ. اور لقمے اور لقمے کے کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو وہ روزے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، روزہ دار کے برابر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے بھی جو ہے نا بھوک نے ستایا اور میں بھوک کی وجہ سے نکلا ہوں. تو کہنے لگی کہ چلو آؤ میرے ساتھ چلے. اللہ کون کہتا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو. ہم ایک انصاری کے ہاں جاتے ہیں. وہ انصاری گھر میں نہیں تھے تو ان کی بیوی نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی خوش آمدید مرحبا. آپ نے فرمایا فلاں شخص کہاں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں. اتنے میں وہ انصاری بھی آ گئے. انہوں نے اللہ کے رسول اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا تو کہا الحمدللہ آج کسی کے اتنے عزت والے مہمان نہیں آئے جیسے میرے یہاں آپ آئے ہیں. کہتے ہیں وہ جلدی سے گئے کھجور کا ایک خوشہ لے کر آئے جس میں سوکھی کھجوریں بھی تھی، تازہ کھجوریں بھی تھی، کھدری کھجوریں بھی تھی. انہوں نے کہا اس میں سے کھائیے. جب انہوں نے کھایا تو آپ نے کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھیے میں آپ کے لیے کیا کروں، مہمان نوازی کر رہے تھے نا. تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کھانے کا ارینج کرتا ہوں. بیوی کے پاس جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں بکری کو ذبح کرو فوراً. تو بیوی کیا کہتی ہے اللہ کے بندے بکری تو دودھ دیتی ہے، دودھ بچے پیتے ہیں، تو اگر ہم نے بکری کو ذبح کر دیا تو بچے دودھ کہاں سے پیئیں گے. کہنے لگے ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں کون آئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی بھوک لگی ہے. انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور جب بکری ذبح کی تو کھجوریں بھی کھائی، پانی بھی پیا، بکری کے ذبح کر کے اس کے کھانا بھی انہوں نے تیار کر کے. تو اللہ کے رسول نے کہا عمر، ابو بکر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تم گھروں سے بھوکے نکلے تھے یہاں تک کہ تمہیں اللہ نے یہ نعمت دے دی. پانی کی نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. کتنا ضائع کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں نہاتے ہیں، شاور کے نیچے کھڑے رہتے ہیں، قدر نہیں ہے نا ہمیں. پھر انس روایت کرتے کہ ایک دن ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی آواز سنی ہے جو کمزور تھی، میں اس آواز میں بھوک محسوس کرتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے جو کی روٹیاں نکالی، پھر اپنی اوڑھنی نکالی، اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میں اوڑھنی کا دوسرا حصہ اپنے اس کو کیا کیا کہ جسم پر باندھا اور اللہ کے رسول کے پاس میں نے بھیج دیا. یعنی میں اس کو لپیٹ کے اور جسم کے ساتھ لگا کے لے گیا. تو کہتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف رکھتے ہیں، آپ کے پاس لوگ بیٹھے، میں وہاں ہوش ہو کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھا تم کو ابو طلحہ نے بھیجا؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے کہا جی ہاں. یہ سنتے ہی آپ نے لوگوں سے فرمایا چلو اٹھو. آپ روانہ ہوئے. میں آپ کے آگے آگے چل کر ابو طلحہ کے پاس پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے جو ہمیں کھلا سکے. تو ام سلیم پتہ کیا کہنے لگی ابو طلحہ سے، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اتنی باوقار عورت تھی، اتنی سمجھدار. یہ نہیں کہا اللہ اب کیا کرے،
استغفر اللہ، اب کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتا ہے، جو وہ کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے. کہتے پھر ابو طلحہ چلے اور ان کا استقبال کیا. پھر وہ دونوں ساتھ آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کھانا ہے وہ لے آؤ. ام سلیم وہ تھوڑی سی روٹیاں لے کر آئی. آپ نے فرمایا ان کے ٹکڑے کر دو. ام سلیم نے اس کے ٹکڑے کر دیے. پھر ان نچوڑ کر اللہ اکبر، تو کچھ نیک اعمال کے، جیسے یہ قبیلہ قسم کی عورت نے کہا تھا کہ میرے والدین پہ حج تھا فرض، تو آپ نے کہا حج کو ثواب ملے گا. پھر ایک دفعہ سیدنا عائشہ کہتی کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ میری ماں ناگہانی مر گئی، یعنی اچانک فوت ہو گئی ہیں، تو اب میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ تو ہم نے کہا ہاں صدقہ کرو، اس کو ثواب ملے گا. یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں، اور نیک اولاد بھی مرنے کے بعد فائدہ دے گی. لیکن کچھ بدعات انسان کر جاتا ہے. کچھ گناہوں میں گناہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں ایک نئی چیز کا ایجاد کر جانا. اور اگر وہ بدعت کو جاری کر گیا اور بعد میں جو موجود لوگ ہیں اس بدعت پہ عمل کرتے، اس کا گناہ بھی اس میت پہ ہوگا. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے وہی نا کہ ایسا کام ہم کیوں کریں، ایسا گناہ راج کیوں کریں جس سے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نقصان ہو. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ اگر انسان بدعت کر جاتا ہے ایصال ثواب کی نیت سے، ہاں ایصال ثواب چاہتا ہے، ایصال ثواب کی نیت سے وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ قرآن خوانی کروائے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے رسومات ہیں. تو اگر بھوک مجھے لگی ہو، کھانا میں آپ کو کہوں آپ کھا لیں، تو آپ کی بھوک تو نہیں مٹے گی نا. پیاس مجھے لگی اور پانی کہوں آپ پی لیں تو پیاس بجھے گی نہیں. تو کچھ معاملات میں یہ جائز نہیں ہے. کچھ صدقات میں جیسے مالی صدقہ تو انسان کر سکتا ہے میت کی طرف سے، لیکن بدنی صدقہ نہیں کر سکتا. بدنی عبادت اس کی اپنی اپنی ہے، خالص بدنی عبادت اس کی اپنی تھی. ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے، قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں کہوں اس کی طرف میں نفل نمازیں پڑھ لوں، روزے رکھ لوں، حج عمرے کر لوں، یہ ایصال ثواب کا طریقہ درست نہیں ہے. یہ بدعات ہے. میت کو اگر کچھ پہنچانا ہے تو صدقہ کریں، قربانی کریں، اور پانی بہترین صدقہ ہے میت کی طرف سے. اس وجہ سے ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ تو اٹھائے گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر کے جب دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ ہم پر بھی بوجھ ہوں گی. اب دیکھیں بہت سے ایسے گناہ جب دوسروں کی وجہ سے کرتے ہیں. کچھ رسومات میں جانا پڑتا ہے شادی کی یا کیسے فنکشن میں اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. اب جب اس گناہ میں شامل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا گناہ نہیں ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ ایک تو نا کراہت ہے اور آپ تنگی محسوس کرتے ہو، بچنا بھی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ اب میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں نے تو اب اس کی ساری رسومات میں شامل ہونا ہے، تو پھر اس میں کر سکتی تھی اپنے آپ کو کنٹرول، اپنے نفس پہ روک سکتی تھی میں، لیکن میں نہیں روک پائی. تو کچھ چیزوں میں دوسروں کے بھی گناہ، اب گناہ تو وہ کر رہے، میں تو بیچاری ایک بس ایک رسمن چلی گئی اور رسمیں پوری کی، میں بھی گناہ میں شامل ہو گئی. کتنی ایک تکلیف کی بات ہے کہ اپنے گناہ تو ہوں گے، لوگوں کے گناہوں کا وہ بال بھی ہم پہ. اس سے بچنا چاہیے. پارہ نمبر 27 کی سورۃ الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ بڑا مہربان رب ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، پھر سے سکھایا. سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں. کیا تم اللہ کی تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ بار بار جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں کو پیدا کیا، درختوں کو جو سجدہ کر رہے ہیں، آسمان کو بلند کیا، یعنی اس میں ساری جو یہ سورۃ الرحمن ہے اس میں اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی کا تذکرہ کیا جائے. اللہ کی رحمت اور مہربانی کی سب سے پہلا جو تذکرہ کیا گیا وہ علم القرآن. قرآن اللہ نے سکھایا. قرآن جیسی عظیم الشان اور بلند پایا کتاب سکھا دی جو پوری نوع انسانی کی ہدایت کا ذریعہ ہے.
اور اسی کی ہدایت پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا بھی اس کی سنورتی ہے اور آخرت بھی. دوسرے پھر کیا کہا, اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا, اور کس نے نہیں سکھایا؟ کس کو؟ اللہ کے رسول کو قرآن کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. کفار مکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے نا کہ اسے کوئی اجمی سکھاتا ہے, تو یہ محض اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا, تو انسان کی ہدایت بھی اللہ کے ذمہ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا اور اس کی ذمہ داری کو پورا کر دیا. اب قرآن کا اتارنا اس کی رحمت کا تقاضا بھی ہے, ملکیت کا بھی تقاضا ہے. پھر وہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہے, تو اس نے ہر چیز انسان کو دی, لیکن مالک کون؟ رب ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال کرے, ہاں, لیکن اختیار تو دے دیا, احسان بھی کیا اور طریقے بھی سکھائے, لیکن رب خود خالق ہے نا, جو چاہے کرے. اس کو سمجھ بوجھ دے کے, اس کو ہدایت دے کے, اس کو یہ بھی بتایا کہ سیاہ اور برا اور اچھا, جنت والا راستہ, دوزخ والا راستہ کون کون سا ہے. اور یہاں پہ یہ جو بار بار اس میں تکرار کیا جاتا ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو انسان کی ضرورت مہیا کرتی ہیں, جو انسان کی ضرورت وہ بہتر پہ آتی رہتی ہیں. اسے زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے, کہ کبھی سورج کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہو کہ آج لائٹ چلی گئی ہے, کبھی ایسا نہیں نہ ہوا, کبھی تنگی نہیں ہوئی. چاند اللہ تعالیٰ نے نہ اتارا ہو کہ روشنی نہ ہو, ابھی الحمدللہ یہ اللہ سب نعمتیں ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے, اس کے نشان عظمت ہیں, الحمدللہ. اور یہ تکرار سے یہ لفظ آیا ہے کہ تم رب کی نعمتوں کو نہیں پہچانتے ہو, یہ جن انس پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا, تم سے تو جن ہی اچھے ہیں, کہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو اس کے جواب میں یوں کہتے, لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. جن کیا جواب دیتے تھے؟ اے ہمارے پروردگار, ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, سب حمد و ثنا تیرے لیے ہے. اس لیے جب بھی کوئی شخص آیت پڑھے تو اس کا جواب دینا چاہیے, لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تو جنہوں نے بھی اس کا جواب دیا کہ اللہ ہم تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی نعمتوں کے اعتراف کے طور پہ یہ پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے بیٹا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اسے پڑھنے اور سیکھنے والا بنائے. پھر آیت نمبر 78 میں 79 میں کہا گیا, انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن کریم جو ہے یہ بلند ہے, ایک بلند پایا کتاب ہے, جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے, جسے پاک لوگ کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا. یہاں پر مطہرون سے کیا مراد ہے؟ مطہرون کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. مطہرون سے مراد پاکیزہ فرشتے, پاکیزہ لوگوں سے مراد فرشتے ہیں, یعنی یہ کتاب قرآن کریم لوح محفوظ میں ثبت ہے. لوح محفوظ وہ جگہ جہاں پہ یہ قرآن لکھا گیا, اور وہاں سے پاکیزہ فرشتے سے لا کر اللہ کے رسول تک پہنچاتے ہیں, اور کسی شیطان کی وہاں تک دسترس نہیں ہو سکتی, کسی بھی. اور دوسرا بیٹا یہ جو کہا گا نا کہ پاک لوگ اس کو چھوئیں, یعنی جن کے خیالات پاکیزہ ہیں, جو کفر و شرک کے تعصبات سے پاک ہے, جن کی عقل صحیح اور قلب سلیم رکھتے ہیں, جن لوگوں کے خیالات گندے نہیں ہیں, صاف ہیں. اور پھر ایک اس کو یہاں پہ کیا کہا جائے, تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو صرف پاکیزہ لوگ چھوئے سے مراد کیا ہے؟ مشرک اور ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے, یہ کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضو کر کے چھونا چاہیے, لیکن یہ کتاب اس میں گنجائش ہے کہ وضو کے بغیر بھی اس کتاب کو, لیکن حیض میں جب نفاس اور حیض والی خاتون ہے اس کو آڑ کے بغیر قرآن کو نہیں چھونا چاہیے, اس سے منع کیا گیا. تو سورۃ الرحمن میں ایک بہت زیادہ قدرتیں اور رحمتیں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا اس میں ذکر کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ فسبح بسم ربک العظیم میں تسبیح سے اس کا جو ہے نا اینڈ کر دیا گیا. سورۃ حدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आसमानों और जमीन में जो मखलूक है अल्लाह की तस्बीह कर रही है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। वही जिंदगी बख्शता और मौत देता है और वह हर चीज पर कादर है। वही अव्वल है और आखिर है, जाहिर है और पशीदा है और वह हर चीज को जानने वाला है। तस्बीह का जो लफ्ज है ना, अभी जितने भी सूरतें आगे उसको मुसब्बिहात कहते हैं। तस्बीह से शुरू होंगी तो मुसब्बिहात जो है ना, तस्बीह, अल्लाह की तस्बीह जो है जुबान हाल से भी हो सकती है और जुबान कौल से भी। और जुबान हाल से अल्लाह की तस्बीह से क्या मुराद है? यानी कायनात की एक एक चीज का वो जमादात से ताल्लुक रखती हो या नबातात से या हैवानात से, अपनी तखलीक और तरीकात से वाज़ेह तौर पर सबूत फराहम कर रही है कि इसका खालिक हर किस्म के अयूब और नकायस से पाक है। इसने जो चीज भी पैदा की है माल हिकमत है और जिस मकसद के लिए बनाई है वो अपना मकसद पूरा कर रही है। और जो तस्बीह चीजें ज़बान कार से कर रही है वो हम समझ नहीं सकते, यानी हर एक की तस्बीह है, उसको पता है। हर एक दरख्त भी तस्बीह करते हैं, पत्ते भी करते हैं, चरिंद परिंद भी करते हैं, जातुल अर्ज भी करते हैं। हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तो ये अल्लाह को पता है। और हर एक को अपने अपनी तस्बीह के बारे में इल्म है कि उसने कैसे करना है। अल्लाह अकबर। हाल और कौल का मतलब क्या? जुबान से, कौल से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना और अमल करके इसके हाल से जाहिर करना और नेमतों का शुक्र अदा करके हाल से जाहिर करने कि हम अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसके अलावा सूरत रहमान के अंदर अगर हम देखें तो सूरत रहमान के अंदर एक बड़ा खूबसूरत एक लफ्ज़ है ज़ुल जलाल वल इकराम, जिसके बारे में बहुत ज्यादा इसकी फजीलत जो है वो कुरान पाक में मिलती है। ज़ुल जलाल वल इकराम के बारे में ये आता है कि ज़ुल जलाल का मतलब है बड़ा बुजुर्गी वाला, ताजीम वाला। ज़ुल जलाल में लफ्ज़ जलाल जलील का मस्तर है और इकराम इसको कहते हैं बेखद बाइज्जत। तो इकराम ये भी होता है ना कि इस वजह से कि फरमा बरदारों का कराम करता है, दुनिया में इनकी फरमा बरदारी की वजह से इनके दर्जात को अल्लाह बुलंद करता है। तो ज़ुल जलाल जो है इसके इस्म के बारे में आता है कि ये एक अजीम नामों में से नाम है और जो ज़ुल जलाल वल इकराम कहता है उसके अल्लाह रब्बुल दुआ को कबूल करता है। यानी ज़ुल जलाल वल इकराम के पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है वो पूरी होती है। इसलिए हमें या ज़ुल जलाल वल इकराम या ज़ुल जलाल वल इकराम इस दुआ को लाज़मन पकड़ना चाहिए और अपनी दुआ में इसको हिस्सा बनाना चाहिए। या ज़ुल जलाल वल इकराम का मतलब क्या है? बुजुर्गी और अजमत वाले। अल्लाह अकबर। मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना, या ज़ुल जलाल वल इकराम, ए बुजुर्गी और अजमत वाले। तो आपने ये सुनकर फरमाया तेरी दुआ कबूल कर ली गई, तू सवाल कर ले। अल्लाह अकबर। जिसने ये याद मेरी तो दुआ कबूल कर ली गई। और फिर ज़बान से रिवायत है ने फरमाया जब नमाज से फारिग होते तो 3 बार अस्तगफार करते थे और ये दुआ फरमाते थे। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये जो इसमें आजम है इससे दुआएं कबूल होती हैं। फिर से दिन अन से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल के अक़दस में उनके साथ में बैठा हुआ था कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। उस शख्स ने नमाज के बाद ये लफ्ज, ये कलिमात अदा किए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता मन्नान या बदी अस्समावाति वल अर्ज़ या ज़ुल जलाली वल इकराम या हय्यु या कय्यूम। ए अल्लाह, बेशक मैं आपको इस बात का वास्ता देकर सवाल करता हूँ कि बिलाशुबा आपके लिए सब तारीफ है, कोई मबूद आपके सिवा नहीं है, आप बहुत ज्यादा देने वाले हैं। आसमान और जमीन को बिला मिसाल पैदा फरमाने वाले, अजमत वाले, अता फरमाने वाले, जिंदा कायम रखने वाले। ये सुनकर अल्लाह के रसूल ने कहा था इस शख्स ने अल्लाह ताला के इस बड़े नाम के जरिए से दुआ की है, जो इसके नाम से दुआ करेगा उसको अता कर दिया जाएगा। तो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, अपनी तस्बीहात का हिस्सा बनाए। या ज़ुल जलाली वल इकराम,
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اسم مبارک کے ساتھ ہی ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ ببرکت بنا دے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. لا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.